اگر مشکلات کے باوجود الحمدللہ آپ نیک اعمال کر رہے ہیں اور نیکی میں بڑھ رہے ہیں تو اٹس اے بگ سائن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از پلیز ود یو. پھر اسی طرح مصیبت اگر کوئی آتی ہے، اور یقیناً ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اس پر بھی صبر کرنا. یہ ہمارے ہاں بڑی عام سی بات ہے کہ جی مسلمان پہ مومن پہ اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کا ریوارڈ ملتا ہے. ریوارڈ تب ملتا ہے جب وہ صبر کرتا ہے. شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ معلق ہے حکم اس کے ساتھ. ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، آ جا کے سب کو پتہ ہے، اور کہاں کہاں وہ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ ہمارے افیئرز مینیج کر رہا ہوتا ہے. یہ تو کبھی ہم سوچنے بیٹھ جائیں. یعنی اہل صبر کے لیے وہ گائیڈڈ ہیں، اور اہل صبر کو اللہ توفیق بھی دیتے ہیں، اللہ گائیڈنس بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خیر بھی بنتے ہیں. اللہ کی سب سے بڑی بات اللہ کی محبت اور معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے. ویسے تو سورہ بقرہ کا ایک جو ہے نا وہ موضوع چل رہا ہے، لیکن بالکل اگر ہم مائکرو فوکس ہو کے کوئی ایک آیت دیکھیں جو مجھے پرسنلی کافی پروفاؤنڈ لگتی ہے. اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک رول بتایا. سورہ فاتحہ میں ہم نے کل دیکھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو استعانت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں یہاں پہ ایک اصول بتا دیا، ایک آپ سمجھیں طریقہ بتا دیا کہ ہم اپنی پرسنل لائف میں استعانت کیسے لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے اہل ایمان جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا وہ اللہ سے مدد طلب کریں دو چیزوں سے، صبر سے اور صلاح سے. تو یہ دو جو چیزیں ہیں صبر اور صلاح بہت بڑے ٹاپکس ہیں، لیکن میرے خیال سے ان کو اگر ہم سمجھیں اور ان کو انٹرنلائز کریں تو استعانت جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے لی جا سکتی ہے. تو صبر کیا ہے؟ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اردو میں صبر کو سمجھا جاتا ہے کسی مصیبت پہ صرف صبر کرنا، لیکن اگر ہم دین کی روح سے دیکھیں تو صبر کو اسکالرز نے جو ہے وہ 3 ٹیئرز میں ایکسپلین کیا ہے، یا 3 اس کی جو ہیں اس کے اینگلز ہیں دیکھنے کے. سب سے پہلا اینگل انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر کرنا، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو بجا لانا در حقیقت صبر ہے، اور قرآنی آیات اس پہ دلالت کرتی ہیں کافی ساری. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یعنی کہ اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. اور پھر اسی طرح مصیبت اگر کوئی آتی ہے، اور یقیناً ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اس پر بھی صبر کرنا، صبر علی مصیبہ. یہ تینوں ڈائمینشنز ہیں صبر کی. اور اگر ہم قرآن مجید کی روح سے ہی دیکھیں کہ صبر یہ دل کی ایک ایسی عبادت ہے جس کا ریوارڈ جو ہے وہ رمضان سے بہت ملتا جلتا ہے. رمضان کا کیا ریوارڈ ہے؟ حدیث قدسی میں کیا آیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، جس کی محدثین نے شرح کیا کی ہے کہ اس کا مطلب ہے ان لمیٹڈ ریوارڈ. تو اگر آپ صبر کا کنیکشن رمضان کے ساتھ دیکھیں تو وہ بہت گہرا ہے، کیونکہ رمضان بھی صبر کا ہی نام ہے، اور صبر کے ریوارڈ کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زمر میں کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا جو اجر ہے وہ بھی بغیر حساب کے ہے. تو یہ بڑے کی پرنسپلز ہیں صبر. اور اسی طرح نماز تو خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن صبر اور صلاح کو اگر ہم پکڑ لیں تو انشاءاللہ یہ از اے مینیفیسٹیشن آف استعانت. اچھا، اس میں نا شان بھائی جیسے آپ صبر کی بات کر رہے تھے تو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ سمجھنے والا کہ جو ریوارڈ ہے نا وہ مشکل کے آنے کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی کسی بندے کو صرف اس لیے ریوارڈ نہیں ملتا کہ اس پر مشکل آئی ہے، بلکہ ریوارڈ ہے پیشنس کی بنیاد پر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یعنی اللہ نے کہا آزمائیں گے تو تمہیں، لیکن خوشخبری کس کے لیے، ریوارڈ کس کے لیے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک ہمارے ہاں بڑا مشکل، یہ ہمارے ہاں بڑی یہ عام سی بات ہے کہ جی مسلمان پہ مومن پہ اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کا ریوارڈ ملتا ہے. ریوارڈ تب ملتا ہے جب وہ صبر کرتا ہے. شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ معلق ہے حکم اس کے ساتھ. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ خاص طور پہ صبر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صبر کی جو لوگ اہل صبر ہیں ان کی جو خاص بات بتائی ہے وہ یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ مطلب یہ آیت اللہ کی کمپیشن اور اللہ کی محبت بیان کر رہی ہے. صلوات جو ہے اٹس اے پلورل، اور صلوات علماء کہتے ہیں من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یعنی یہاں پہ اللہ نے اپنا خاص طور پر ذکر کیا، اور اہل بلاغہ اور علماء جو لغت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کا لطف، اللہ کی نرمی اور اللہ کی محبت جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے. صلوات جو ہے، صلات کی جمع صلوات جو ہے بیسیکلی اللہ کی رحمت عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے.
اس سے مراد درود نہیں ہے. عام طور پہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ یعنی صلات کا مطلب درود ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کو درود پڑھنا ہے, سیدھی سی بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صلوات کے مطلب دو ہیں. علماء نے کہا کہ صلوات کا تعلق دنیاوی لائف اور اخروی لائف کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی رحمتیں دنیا میں کیا ہیں, دو چیزوں کی صورت میں, ایک ارشاد اور دوسرا توفیق. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو گائیڈنس دیتے ہیں. صلوات کا مطلب یہ, کیونکہ رحمت الگ سے ذکر کی ہے, تو ارشاد کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں, یعنی ارشاد, اور دوسرا توفیق. صرف گائیڈنس کافی نہیں ہے, عمل کی توفیق بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور آخرت میں بھی صلوات, آخرت میں صلوات کا مطلب دو ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو ریوارڈ ثواب اور دوسرا مغفرت. یعنی ثواب کس پر, جو اچھے عمل کیے ہیں, اور مغفرت جو برائیاں یا غلطیاں ہوں گی. ان ادر ورڈز اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, رحمتیں بھی ہیں اور یعنی صلوات بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان اللہ مع الصابرین, پچھلی آیت میں اللہ نے یعنی اس کے لیے بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے, معیت بھی ہے, اللہ کی مدد بھی ہے. اور ان کو کہا اللہ نے اولئک هم المہتدون. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی اہل صبر کے لیے وہ گائیڈڈ ہیں, اور اہل صبر کو اللہ توفیق بھی دیتے ہیں, اللہ گائیڈنس بھی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خیر بھی بنتے ہیں. اللہ کی سب سے بڑی بات اللہ کی محبت اور معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں مشکلات کے بعد اگر انسان کو یہ مل رہا ہو, اٹس ٹوٹلی ورتھ اٹ. الحمدللہ. جیسے ابھی آپ نے بات کی نا, کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی کہ از اللہ پلیزڈ ود می, کیسے مجھے پتہ لے گا اللہ میرے سے پلیزڈ ہے, اور وہ لوگ بڑی مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو آپ نے بات کی نا کہ صلوات کی جو تفسیر بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گائیڈنس اور توفیق, یہ دو چیزیں. تو آئی تھنک کہ اگر مشکلات کے باوجود الحمدللہ آپ نیک اعمال کر رہے ہیں اور نیکی میں بڑھ رہے ہیں, تو اٹس اے بگ سائن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از پلیز ود یو. سو ذیشان نے جو آیت شیئر کی اس سے پچھلی ہی آیا ہے جو میں بہت زیادہ انٹرنلائز بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور ان ایوری فیز آف لائف الحمدللہ دس ہیز ہیلپ می. وہ ہے ورس 152, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, کہ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں, اور دیکھو میری ناشکری نہ کرو. نیور بی اینڈ تھینک می, میرا شکر کرو اور میری شکری جو ہے وہ ناشکری نہ کرو. اس میں سب سے پہلا اسپیکٹ ہے ریممبرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اور اس پہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت احادیث ہے, میں دو کوٹ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے. ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سیز آئی ایم جسٹ ایز مائی سلیو تھنکس آئی ایم, اف ہی ریممبرز می ان ہمسیلف I too remember him in myself. And if he remembers me in a group of people, I remember him in a group that is better than them. And if he comes one span nearer to me, I go 1 cubit nearer to him. And if he comes 1 cubit nearer to me, I go a distance of 2 outstretched arms nearer to him. And if he comes to me walking, I go to him running. Subhanallah. So, ایک تو یہ حدیث اگر ہم انٹرنلائز کر لیں نا, تو اللہ کا لو بھی بلڈ ہوگا کہ دیکھیں دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ جو ہمیں آفر کر رہا ہے کہ تم مجھے تھوڑا سا بھی یاد کرو گے, دیکھو میں تمہیں اس سے ایکسپونینشیل لیول پہ یاد رکھوں گا. اور اس پہ علماء کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بات منوانی ہے ان ڈیفیکلٹ ٹائمس, تو آپ فراوانی میں بہت یاد رکھیں اللہ کو, آپ فراوانی میں بہت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دوسری بڑی زبردست حدیث یہاں پہ کہ ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ when Allah loves a servant, he calls Jibril and he says verily I love this person so you should love him. تو جبرائیل ان سے محبت کرتے ہیں, پھر وہ اعلان باقی آسمانوں پہ ہوتا ہے, تو so on and so forth. یعنی آپ دیکھیں کہ سب سے جو ہولی کریچرز ہیں, یعنی اینجلس کو ہم بڑا وہ ہولی کریچر ظاہر ہے ایک تصور ہے, وہ اگر انسان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ محبت کر رہے ہیں انسان سے, تو آئی تھنک کہ اس انسان کو بڑا اس پہ خوش ہونا چاہیے. اور دوسرا جو اسپیکٹ اس میں ہے اس آیت میں, وہ شکر گزاری اور ناشکری کے حوالے سے, گریٹیٹیوڈ اینڈ ان گریٹیٹیوڈ. سبحان اللہ. دیکھیں احمد بھائی, آپ نے کل ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل سے ٹرانسفر آف لیڈرشپ ہوئی اور ان کی کچھ مسٹیکس تھیں جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. اس میں آپ نے ہی مینشن کیا تھا کہ بہت بڑی مسٹیک تھی ناشکری. یعنی ایک تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کہ جی من و سلوہ ہمیں پسند نہیں, ہمیں تو یہ جو ہے وہ فوڈس چاہیے. پھر یہ کہ اللہ نے نبی بھیج دیا, آزادی دے دی آپ کو فرعون سے, اس کے بعد اللہ نے شریعت بھیج دی, ہر چیز تو آپ کو بھیج دی, لیکن یہ کہ ناشکری. تو آئی تھنک کہ ناشکری از اے کرائم, اور دس از سو ان نیچرل بیکاز ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے, آ جا کے سب کو پتہ ہے, اور کہاں کہاں وہ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے, کس طرح سے وہ ہمارے افیئرز مینیج کر رہا ہوتا ہے. یہ تو کبھی ہم سوچنے بیٹھ جائیں تو آئی تھنک کہ ہمیں رونا آ جائے. سو اس لیے ناشکری
ایک تو یہ چیز انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ رمضان میں آڈینس کو بھی کہوں گا کہ گریٹیٹیوڈ جرنل یہ ایک بڑی زبردست عادت ہے, بلکہ اس میں ریسرچز موجود ہیں کہ جو لوگ گریٹیٹیوڈ جرنل فیل کرتے ہیں بناتے ہیں, یعنی 5 تھنگس فار وچ یو آر گریٹفل, تو وہ زیادہ خوش ہیں سائنٹیفکلی اسپیکنگ. ان میں آپٹیمزم ہے, ان میں ڈٹرمینیشن ہے, ان میں جو ہے ول پاور زیادہ ہوتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کافی ریسرچز جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی, بلکہ اس کے فزیولوجیکل افیکٹس بھی ہیں اکارڈنگ ٹو سائنس, شکر گزاری کے. الفا ویوز جو ہے وہ اسٹڈی کی گئی, ہارٹ بیٹ کا تعلق جو ہے وہ برین کی کچھ ویوز کے ساتھ دیکھا گیا, تو بڑا ردم ایک نظر آیا. تو ماشاءاللہ دیکھیں جو بھی احکامات دین اسلام کے ہیں دے آر ایبسلیوٹلی سائنٹفک. سو دیکھیں مائی پوائنٹ از کہ الحمدللہ وی شوڈ بی ویری تھینکفل ٹو اللہ کہ ہمیں ایک بنا بنایا سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا, وہ پرنسپلز دے دیے جن پہ عمل کر کے ہم ایک بہترین اور سیلف فلفلمنٹ والی زندگی الحمدللہ جو ہے وہ گزار سکتے.